السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے قبول کرے، ہم تمام کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت رحمت نازل کرے اور نور قرآن سے ہم سب کو مالا مال کرے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، مخلوق الہی ہے سامان محمد کا۔ پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، ہر ذرۂ عالم ہے مہمان محمد کا، ہر ذرۂ عالم ہے مہمان محمد کا۔ ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا۔ دیتے ہیں ملک پہرا سرکار کے روضے پر، دیتے ہیں ملک پہرا سرکار کے روضے پر، جبریل معظم ہے دربان محمد کا، جبریل معظم ہے دربان محمد کا۔
کیا عالم ہے اگر شیدا ان پر تو تعجب کیا خود چاہنے والا ہے رحمان محمد کا خود چاہنے والا ہے رحمان محمد کا تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر سگ اپنا بنائے گر دربان محمد کا سگ اپنا بنائے گر دربان محمد کا افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 256 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے آیت الکرسی کے تعلق سے سماعت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمام آسمانوں میں صرف اسی کی ملکیت، اسی کی سلطنت ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت سے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب انسان نے جان لیا تو پھر اس کے اسلام کو قبول کرنے اور اللہ کو ایک تسلیم کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اور انسان اگر اس کائنات میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس پہ غور و فکر کرے تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان سب کا خالق وہی رب ہے جو عظیم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو جاننے کے بعد
انسان اب خود اس پر ایمان لائے، اسے چاہیے کہ اللہ کو ایک مانے، اور اس تعلق سے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اب وہ زبردستی کے طور پر اسے اسلام کو قبول کرایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنا نہیں سکتے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کو کافر ہونے بھی نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو مسلمان رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا ایک راستہ ہے جس کا بند کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا وہ قتل کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بنو سالم بن عوف کے ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں نصرانی تھے، اور خود وہ شخص مسلمان تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیا وہ ان دونوں کو زبردستی مسلمان کرے، جبراً انہیں مسلمان کرے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، جبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں شیطان سے، طاغوت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اسلام پر مضبوطی سے ہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت میں، اس کے سنگت میں اور اس کی محبت میں اور اس کی کتابیں دیکھنے اور اس کے بیانات سننے سے دور رہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی کو خود ہی اس پر چھری چلا دے تو اس کی رسی کے کٹنے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 257 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا کہ ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، یعنی ہدایت واضح ہے ایک دم۔ تو اس پر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جب ہدایت واضح ہے تو لوگ گمراہی میں کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ ایمان کی دولت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے شیاطین سے دوستی کر رکھی ہے وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے ہیں، اور شیطان نے انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 258 میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لیا، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے 4 آدمیوں کو بلایا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ جب وہ بھوک سے مرنے لگے تو اس نے
ان میں سے 2 آدمیوں کو کھلایا اور پلایا، وہ زندہ رہے، اور باقی 2 بدستور اسی طریقے سے بھوکے رہے اور وہ 2 مر گئے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جن کو موت کی سزا تھی ان کو اس نے چھوڑ دیا، اور جن کو چھوڑنے کا حکم تھا ان دونوں کو بلا کر اس نے قتل کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو کہ جن کی زندگی تھی میں نے انہیں مار دیا، میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر فبہت الذی کفر، وہ حیران ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بادشاہ کے سامنے رب کے ایک ہونے پر دلیل پیش کی، اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی، اس کا نام تھا نمرود بن کنعان، اور یہ زمین کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بابل میں ایک قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین میں لاجواب اور حیران ہوا۔ اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ لوگ اس بادشاہ کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور جو بھی اس کے سامنے آتا اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام سے وہی سوال کیا، تو آپ نے وہی جواب دیا کہ جو میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر وہی مکالمہ مفسرین نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جواب کے بعد اولا جواب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوراک نہیں دیا، وہاں سے باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپسی میں ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ کچھ ریت ہی میں ایک کپڑے میں باندھ کر گھر لے جاؤں، تاکہ گھر والوں کو کچھ سکون ہو دیکھ کر، کوئی بندھی ہوئی چیز ہے تو انہیں تسکین کا سامان میسر ہو جائے۔ تو انہوں نے سامان باندھا اور اس کو گھٹریوں میں رکھ دیا۔ اہلیہ نے کھول کر دیکھا تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے کہاں سے لائی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے جو اس نے غیب سے مجھے عطا کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو برقرار رکھے گا۔ نمرود نے کہا میرے سوا اور کون رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 3 بار فرشتے کو بھیجا، اس نے ہر بار انکار کیا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا تم 3 دن کے اندر اپنے سب لوگوں کو جمع کر لو۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مچھر چھوڑ دیے، یعنی مچھر کا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ مچھروں نے ان لوگوں کے گوشت کو کھا لیا اور خون پی لیا، اور وہ لوگ صرف ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس کے نتھنے پہ یعنی ناک کے اندر جانے کا حکم دیا۔ اب وہ مچھر ناک کے اندر چلا گیا، دماغ تک پہنچ گیا، اور اس کی کیفیت حالت یہ ہوئی کہ 400 سال تک نمرود کے سر کو ہتھوڑوں سے مارا جاتا، اور اس میں ہی اس کو سکون ملتا، یعنی اس مچھر کی وجہ سے وہ پریشان رہتا۔ 400 سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا، لوگ اس کو دیکھ کر رحم کھاتے تھے، بالآخر وہ اسی میں مر گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آسمان کی جانب ایک قلعہ بھی بنایا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کی عمارت کی بنیادوں کو اکھیڑ دی، سو ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم گمان بھی نہ تھا۔ اس آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کو محروم کر دیتا ہے، اور دوزخ کے علاوہ ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کفار ہیں، اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین سے مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا یہ جائز ہے، بلکہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی سنت ہے۔ ہمارے نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل کتاب سے مباحثہ کیا،
اور دلیل قائم کرنے کے بعد مباہلہ بھی کیا، یعنی یہ دعا کی کہ جو ہم میں سے ظالم اور باطل ہو اللہ اس پر لعنت کرے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے مہاجرین اور انصار نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں اس بات پر مباحثہ کیا کہ وہ مہاجرین اور انصار میں خلافت کا مستحق کون ہے۔ مناظرے اور مباحثے کا مقصد صرف حق کو ثابت کرنا اور باطل کا رد کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اپنی انا کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے بڑپن کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 259 میں ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گر پڑی تھی، قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسا زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا پھر زندہ کیا۔ قال کم لبثت، قال بل لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنے عرصے تک ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا رہا، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا۔ انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جب معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یعنی جس کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جس شخص کا گزر اس بستی سے ہوا ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا، اور جس بستی سے گزر ہوا اس بستی کا نام بیت المقدس تھا۔ عزیر علیہ السلام کے تعلق سے اور جس واقعی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جب بختنصر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اس پر چڑھائی کرنے کے بعد اس کو ویران کیا، سب کچھ تباہ و برباد کیا، اور بنی اسرائیل جو وہاں بستے تھے انہیں قتل و غارت گری کے ذریعے تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ کا ایک گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے۔ تمام بستی میں آپ پھرے لیکن کسی شخص کو آ نہ پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ کی زبان مبارک سے تعجب کے ساتھ یہ نکلا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود ایک جگہ آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کا گدھا وہ بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ تھا۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایران کے بادشاہ کو وہاں غلبہ عطا فرمایا، یعنی اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور وہ اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے اس نے اس کو آباد کیا، خوشنما بنایا، اور دوبارہ یہاں آ کر جو ہے وہ لوگ اس کے اطراف میں آباد ہو گئے اور تعداد ان کی بہت بڑھ گئی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا والوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ وہ اسی طریقے سے سوئے رہے، ان کے روح کو اللہ تعالی نے قبض فرمایا تھا،
اور اسی طریقے سے آپ 100 سال آپ اسی طریقے سے سوتے رہے، کوئی شخص آپ کو دیکھ نہ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال بعد آپ کو زندہ فرمایا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ جب تم سوئے اب جاگ رہے ہو، اس کے درمیان کتنا وقت گزرا؟ تو آپ نے اندازاً عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت گزرا ہوگا، یعنی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ صبح میں یہاں آیا تھا تو ابھی شام ہو رہی ہے، تو 1 دن کچھ گزرا ہوگا، صبح میں ہی تو میں سویا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے رہے، سوتے رہے، تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو تو دیکھو، کھجور اور انگور کے رس تمہارے پاس تھے، 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ سلامت ہے، اس میں ایک بو تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تم اپنے گدھے کو تو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن بھی گل گیا ہے اور اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ بکھر گئے ہیں، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی فوراً اس کے سارے جو بکھرے ہوئے ہڈیاں تھیں وہ جمع ہو گئی اور اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ جڑنے لگی، ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا اور گوشت پر فوراً کھال آئی اور بال نکلنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی اور وہ گدھا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا اور فرمایا، خوب جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی سے تھا ہی، اب عین الیقین دیکھنے کے بعد اور زیادہ یقین بڑھ گیا۔ پھر آپ اپنی سواری میں سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے اور آپ کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید تھے، لیکن عمر جو ہے آپ کی 40 سال ہی تھی۔ جس وقت آپ سوئے تھے 40 سال کی عمر تھی، 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی عمر 40 سال ہی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیف بڑھیا ہے کہ جو چل نہیں سکتی، وہ نابینا ہے۔ آپ نے اسے پہچان لیا کہ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، نوکرانی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، تو آپ عزیر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو دوبارہ لوٹا دے، بینائی لوٹا دے، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اس عورت کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگی، اور آپ نے عزیر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ، اس لیے کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کا پیر جو ہے وہ تندرست ہو گیا، اور اس نے آپ کو دیکھا تو پہچانا، کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر جو ہے 118 سال ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں حیران کن بات ہے، عزیر علیہ السلام کی عمر جو ہے ابھی 40 سال ہے اور آپ کے بیٹی کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکار کر کہا یہ عزیر علیہ السلام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ سارے لوگ جو وہاں مجلس میں تھے کہا کہ یہ عورت تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں دیکھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی، اب میں دیکھ سکتی ہوں، تم کو پہچان سکتی ہوں اور چل بھی سکتی ہوں۔ لوگ اٹھے، آپ کے پاس آئے۔ آپ کا جو ایک بیٹا تھا فرزند،
اس نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان جو ہے سیاہ یعنی کالے بالوں کا ایک چاند نما نشان ہے، ہلال ہے۔ تو آپ نے جسم کھول کر دکھایا تو وہ چیز ہلال وہاں موجود، چاند موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں جو ہے توریت شریف کا کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا، سب بھول چکے تھے، کسی کو زبانی بھی یاد نہیں تھی۔ تو آپ نے تمام تورات شریف کو پڑھ کر زبانی سنایا۔ ایک شخص نے کہا کہ بختر نصر نے جب حملہ کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے دادا نے تورات شریف کے ایک نسخے کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا اور اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے وہاں گئے تو انہیں وہ نسخہ ملا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو اس میں ایک حرف برابر فرق نہ تھا۔ معزز سامعین، اس آیت کی تفسیر کو بار بار سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ 100 سال تک آپ پر موت طاری ہوئی، پھر زندہ فرمایا، کہ یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے ایک دلیل ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 چیزیں تھیں، انگور کا رس بھی ویسے ہی برقرار رہا، اس میں ذرہ برابر بدبو نہ آئی، لیکن اس کے پاس ہی گدھا سویا ہوا تھا، اس کے پوری ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، یعنی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے صحیح و سالم رکھا اور ایک چیز اسی طریقے سے سڑ گل گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اس کو زندہ کیا، اس کی ہڈیاں جڑ گئیں اور روح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی اور زندہ ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے اور جسے چاہے موت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔